رضی اللہ عنہ المؤمنین اس یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم انزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ جل مجدہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس رب العزت نے ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں رات کے ان لمحات میں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ آج سورہ حامیم سورہ الفتح آیت نمبر 18 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے جو بیعت کی گئی اس کا تذکرہ ہے۔ وہ بیعت کہاں ہوئی؟ ایک درخت کے نیچے۔ جنہوں نے بیعت کی تھی اللہ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے اس کا ذکر ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، بے شک اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم کوئی عمل کریں معلوم نہیں اللہ نے اس کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا، وہ کرے نہ کرے اس مولا کی مرضی ہے، ہمیں اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اور جس عمل کے بدلے اللہ کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر اور اعزاز کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ 1400 صحابہ کتنے خوش نصیب تھے کہ وہ بیعت کر رہے ہیں، ابھی لڑائی بھی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، قتال نہیں کیا، گردنیں نہیں کٹیں، جسم زخمی نہیں ہوئے، جسٹ ارادہ کیا ہے لڑنے کا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کے لیے بیعت کی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے کہ ہم قصاص لے کر رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں آپ سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ قصاص میں زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص کہتے ہیں قتل کے بدلے میں جو قتل کیا جاتا ہے یہ قصاص ہے، اس میں زندگی ہے۔ زندگی کیوں ہے؟ ایک تو مر گیا، اسلامی سزاؤں پر اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں زندگی ہے، ایک کی جان آلریڈی چلی گئی ہے، اب دوسرے کی بھی جان آپ لے رہے ہیں، تو یہ زندگی کاہے کی ہوئی؟ بھائی اگر ایک کی جان کے جانے پر اگر دوسرے کی جان نہ لی جائے تو پھر کئی جانیں جائیں گی، کئی جانیں جائیں گی۔ ان جانوں کے زیاد سے روکنے کے لیے ایک اور جان کا لینا ضروری ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب قتل کے بدلے میں 7ویں دن قتل کا فیصلہ آ جائے، اسپیشل کورٹ بنا دی جائے قتل کی، اسپیشل کورٹ، 7 دنوں میں قتل کا بدلہ لے لیا جائے، ایک تو ورثاء کسی حد تک مطمئن ہو جائیں گے، اور دوسرا معاشرے کو پتہ چل جائے گا کہ اتنا تیز انصاف، اور پھر کوئی لاکھ بار سوچے گا قتل کرنے کے لیے۔ یہ ریشو نہیں رہے گی جو آپ کہیں، بہت فرق پڑے گا۔ چوری کے بدلے میں اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے تو یہی رفتار رہے گی چوری کی جو آئے روز ہوتی رہتی ہے۔ یہ اس چوری کے لیے محکمے بناتے ہیں لیکن اس چوری کو روکنے کے لیے چور کو سزا نہیں دیتے۔ پرابلم یہ ہے کہ سزا دی جائے۔ فرمایا یہ انسانیت کی زندگی ہے اس میں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسٹ افواہ پھیلی تھی، ابھی شہید بھی نہیں ہوئے تھے، افواہ پھیلی تھی، روک لیا تھا انہوں نے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ حضور کی طرف میسج بھیجا گیا، کسی سازشی نے بھیجا کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ میرے نبی مکرم کی طبیعت پر بڑی
بڑا بوجھ محسوس ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوصاف جو ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ سے ملتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے اوصاف ابراہیم سے ملتے ہیں، ان کا اخلاق ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اور کسی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ جو بجلی گرجتی ہے، چمکتی ہے، کڑکتی ہے، یکدم ایک لمحے میں روشنی ہو جاتی ہے، اگر ڈر نہ ہو اس بجلی کے برسنے کا تو ویسے وہ ایک اچھا لگتا ہے کہ یکدم روشنی ہوگی، لیکن ہم تو ہمارا خیال اس کیفیت اور اس لذت اور اس خوبصورتی کی طرف نہیں جاتا، ہمارا خیال ڈر کی طرف چلا جاتا ہے، اس لیے ہم نے کبھی اس کی خوبصورتی کو دیکھا نہیں۔ کسی کو اچھی لگی ہوگی، اس نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھی ایسا ہوگا، یہ جیسے چمک آتی ہے اور اچھا لگتا ہے؟ پھر آقا نے فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسے ہوگا؟ فرمایا جب میرا عثمان آئے گا اور جنت میں مسکرائے گا، ان کے چہرے سے جنت چمک اٹھے گی، ان کے مسکرانے سے جنت چمک اٹھے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام، حیا کے پیکر، جن کا حیا ضرب المثل بن گیا ہے۔ میں ان سے حیا کیوں نہ کروں، ان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں۔ جتنا کوئی امیر ہوتا ہے اتنا حیا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، معاشرے کا اصول ہے۔ غربت میں حیا کے قریب ہوتا ہے۔ آپ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں پنڈوں کا حیا کا انداز اور ہے، شہروں کا اور ہے، بڑے شہروں کا یہاں پہ دوپٹہ ہوتا ہے، پھر بڑے سوسائٹیوں میں جا کر دوپٹہ اتر جاتا ہے، لباس تنگ ہو جاتے ہیں، پینٹ شرٹ آ جاتی ہے، تو سو بے حیائی کے رواج اڈاپٹ کیے جاتے ہیں۔ ان پاک باز لوگوں سے پوچھیں بھئی یہ کیا ہے، تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں بھئی یہ کلچر ہے، یہ فیشن ہے۔ یہ فیشن کیسے آ گیا؟ پیسے کی وجہ سے پیسہ آیا، ساتھ بے حیائی پر مبنی فیشن آیا، کلچر بدل گیا۔ تو جتنا آدمی دور چلا جاتا ہے پیسے میں، دولت میں آگے نکل جاتا ہے، اتنا ہی حیا سے دور نکل جاتا ہے۔ ایک ہستی عثمان غنی کی ہے، عرب کا امیر ترین بھی ہے، عرب کا حیا ترین بھی ہے، با حیا بھی ہے اور امیر ترین بھی ہے۔ یہ وہاں اصول مختلف ہو جاتا ہے۔ تو ان کی خاطر بیعت کی تھی۔ صحابہ کو کہا کہ عثمان غنی کے شہادت کی خبر آئی ہے، آپ بدلہ لینے کے لیے تیار ہو؟ 1400 صحابہ نے کہا ہاں ہم بدلہ لینے کے لیے تیار۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آقا نے ایک ہاتھ اپنا دایاں لیا اور بایاں ہاتھ لیا، دایاں ہاتھ اس کے اوپر رکھا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ عثمان کی اپنی طرف سے بیعت کی، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، ان کی بھی بیعت ہو گئی۔ اس سے کہتے ہیں کہ اگر حضور کو یہ یقین ہوتا کہ عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں تو مردہ کی تو بیعت نہیں ہوتی، بیعت تو زندہ کی ہوتی ہے۔ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو بتانے والے نہیں ہوتی، یہ اللہ اور اس کے رسول کا راز ہوتا ہے، اگر بتا دی جائیں تو پھر نظام نہیں چل سکتا۔ تو لگتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا تھا، صرف صحابہ کے جذبات کو دیکھنا تھا کہ یہ ایک شخص کے لیے کس قدر جذبات رکھتے ہیں۔ تو جب ہاتھ رکھا تو اللہ کو وہ منظر پسند آیا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعون اللہ، ان الذین یبایعونک، یبایعون اللہ، قاری صاحب کیسے؟ ان الذین یبایعون اللہ، نہیں وہ تو ہے، اس سے پیچھے کیا ہے؟ الذین یبایعونک، ہاں جی پہلے رکوع کی ان الذین یبایعونک، ان الذین یبایعونک، یہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، ان الذین یبایعونک، یہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں میرے حبیب، آپ سے نہیں،
یہ خدا سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، میرے حبیب آپ کا ہاتھ ان پر نہیں، یہ تو خدا کا ہاتھ ہے. یعنی اللہ جل مجدہ حضور نے عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا. یہ محبت کے انداز ہیں. حضور کو عثمان غنی سے محبت، خدا کو مصطفیٰ سے محبت. تو اللہ جل مجدہ اپنے برگزیدہ بندوں کا پھر مقام بناتا ہے اور ان کی عزت کرواتا ہے. پھر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تحقیق اللہ ان سے راضی ہو گیا. کن سے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، ان سے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے. یہ ایک درخت کے نیچے بیعت ہوئی تھی. اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. بیعت رضوان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا تھا، اس لیے اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. فعلم ما فی قلوبہم، سو اللہ جانتا تھا جو کچھ ان کے دلوں میں، یعنی کس محبت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ بیعت کر رہے تھے اللہ جانتا تھا. فانزل السکینۃ علیہم، بس اللہ نے ان کے دلوں پر طمانینت طاری کر دی، سکون طاری کر دیا، مطمئن ہو گئے. مرنے کی بیعت آدمی کرنے لگے تو مطمئن ہوتا ہے؟ نیند نہیں آتی. مرنے کی بیعت کرنے لگے تو آدمی خوش ہوتا ہے؟ نہیں. کیسی بات ہے، مرنے کی بیعت کر رہے ہیں، لڑنے کی بات کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا پھر بھی سکون ہے. یہ سکون ان کو کسی اور نے نہیں دیا، میں نے دیا ہے. فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکون نازل کر دیا. فاصابہم فتحا قریبا، ان کو ان قریب آنے والی فتح کا انعام دے دیا. سکون بھی دے دیا اور آنے والی فتح کا انعام بھی دے دیا. آنے والی فتح کیا تھی؟ خیبر کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 6 مہینے کے بعد وہ واقعہ ہوا خیبر کا. آنے والی فتح کا انعام بھی دیا اور اس میں پھر مال غنیمت بہت زیادہ تھا، کثیر مال غنیمت صحابہ کو ملا. اور پھر اللہ نے کہہ دیا میرے حبیب انہی کو لے کر جانا ہے جو حدیبیہ میں ساتھ تھے، کوئی اور نہ جائے. یہ ان سے کہا تھا کہ ان کو ایک انعام بھی دیا ہے. لوگ ترلے کرتے رہ گئے کہ ہمیں لے جائیں. آقا نے فرمایا نہیں، اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں لے کر جانا، کسی اور جنگ میں لے جائیں گے. کل کا درس تھا نا، کسی اور جنگ میں لے جائیں گے، اب تمہیں اجازت نہیں. مغانم کثیرۃ یاخذونها، ان کو بہت سی غنیمتیں حاصل ہوئیں، ان کو بہت سے غنائم ملے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ بہت بڑا غالب حکمت والا ہے. وعداکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها، اب یہ حاصل کرو ان غنیمتوں کو جس کا وعدہ تم سے اللہ نے کیا تھا. فاجر لکم هذه، یہ اس نے بہت جلدی تمہیں دے دیا. وکفا ایدی الناس عنکم، اور ان لوگوں کے ہاتھوں کو روک لیا جو تمہارے خلاف اٹھنے کے لیے ارادہ کیے بیٹھے تھے. ایسا ہوا جب یہ ادھر جانے لگے نا خیبر کی طرف تو کچھ قبیلوں نے کہا حضور تو خیبر میں مصروف ہیں، لہٰذا مدینہ پر چڑھائی کر دی جائے. تو فرمایا نہیں، وکفا ایدی الناس عنکم، اللہ نے ان ہاتھوں کو روک لیا جو حملے کا ارادہ کیے بیٹھے تھے، جو اٹھنے والے تھے. کیا کیا سما کیا اللہ جل مجدہ نے ان کی خلوص اور محبت کے بدلے میں، کہ وہ کس محبت کے ساتھ میرے حبیب کی ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. جب انسان اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے اب جو تو چاہے گا میں وہ کروں گا. کسی بزرگ کے بارے میں آتا ہے اللہ جل مجدہ نے جب آخرت اور جنت کی نعمتیں عطا کی نا تو کسی نے پوچھا کیسی بیتی، کیسی گزری؟ اس نے کہا اللہ نے بہت کرم کیا، انعام کیا. پوچھنے والے نے کہا کہ یہ ہوا کیسے، یہ انعام کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں وہ چاہ ہے جو اس نے چاہ ہے. سبحان اللہ. میں نے زندگی میں وہ چاہ ہے جو اس نے چاہ ہے. اور پھر اللہ جل مجدہ نے فرمایا میں نے بھی وہ چاہ ہے جو اس نے چاہ ہے. سبحان اللہ. جب بندہ خدا کی چاہت پر راضی ہوتا ہے پھر اللہ کہتا ہے میری چاہت نہیں، اب جو تو چاہے گا میں بھی وہی کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اللہ اس کی چاہت کا لحاظ کرتا ہے، پاس کرتا ہے. ماشاء اللہ. جو اپنی چاہت کو خدا کی چاہت میں فنا کر دیتا ہے پھر اللہ اپنی چاہت اس پر مسلط نہیں کرتا، پھر جو وہ چاہتا ہے اللہ وہ کرتا ہے.
ہاتھوں کو روک دیا، وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ یہ نعمت مومنوں کے لیے نشانی ہو جائے۔ کیا مطلب؟ یہ نعمتیں دی تاکہ نشانی ہو جائے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کی رضا پر راضی ہونے سے اللہ کس قدر نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ دلیل بن جائے ان کے لیے، نشانی کا مطلب دلیل بن جائے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ سبحان اللہ۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور دوسری وہ نعمتیں جن پر تم قادر نہ تھے، اللہ نے ان کا بھی احاطہ فرما لیا ہے۔ یہ تو خیبر کی فتح ہوگی نا، مانے غنیمت۔ فرمایا اس کے بعد دوسری نعمت جس پر تم قادر نہیں تھے، اللہ نے وہ بھی تمہیں عطا کر دی۔ وہ کیا؟ فتح مکہ۔ سبحان اللہ۔ کہاں مسلمان، یہ تو ساری زندگی جنگی زندگی میں دفاع ہی کرتے رہ گئے تھے۔ یہ تو کل کی بات ہے، حدیبیہ میں ترلے کرتے رہ گئے تھے بظاہر، چلو جو آپ کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں، آپ واپس بھیجتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ آپ کا آدمی ہمارے پاس آ گیا، معاہدے میں پابند تھے ابو جندل، کوئی واپس کرنا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لے جاؤ، وہ بیچارہ روتا رہ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، نبی نے معاہدہ کر لیا۔ یہ تو حال یہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم کب قدرت رکھتے تھے اس نعمت کی، وہ تو میں نے تمہیں عطا کر دی، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ کا خصوصی انعام تھا کہ اگلے سال، اس سے اگلے سال مکہ فتح ہو گیا۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اگر کافر اس وقت تم سے قتال کرتے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ اپنا نہ کوئی حامی پاتے نہ مددگار۔ کب؟ یعنی حدیبیہ میں اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے تو پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ جو فتح عطا کرنا، یہ انعام دینا، یہ خالص لوگوں کو، مخلص لوگوں کو نوازنا، اللہ فرماتا ہے یہ میری سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، میں جو میرا بن جائے پھر میں اس کو نوازتا ہوں، سبحان اللہ۔ پھر میں ان کے خلاف اٹھے ہوئے ہاتھوں کو روک لیتا ہوں، پھر ان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، اور یہ میری سنت ہے۔ آگے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کبھی بدلہ نہیں کرتی۔ یہ سنت سابقہ امتوں میں بھی تھی میرے مصطفیٰ، یہ آپ کی امت میں بھی سنت جاری رہے گی۔ تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اپنے محبوب بندوں کی قدر کرتا ہے، ان کو انعام دیتا ہے اور ان کی بات کو مانتا ہے۔ جو وہ چاہتے ہیں پھر خدا وہ چاہتا ہے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔